حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ کریم جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو ایسی زبردست فقہی صلاحیت سے نوازا کہ کروڑوں مسلمان آپ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ محدث و فقیہ ہی نہیں بلکہ محدثین و فقہاء کرام علیہم السلام کے امام بھی تھے۔ آپ کے ہم زمانہ جلیل القدر علماء و مفتیان کرام نے آپ کی فقہی مہارت اور پیچیدہ مسائل کو لمحوں میں حل کرنے کی خداداد صلاحیت دیکھ کر اپنے اپنے انداز میں کلمات تحسین ارشاد فرمائے، جنہیں تاریخ نے اپنے سنہری گوشوں میں قیمتی موتیوں کی طرح محفوظ کر رکھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی مہارت کے متعلق ایسے کئی مسائل کا ذکر ملتا ہے جنہیں بڑے بڑے فقہا حل نہ کر سکے، لیکن آپ نے فوراً حل فرما لیا۔ آئیے آپ کی ذہانت اور علمی صلاحیت سے متعلق دو دلچسپ حکایات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم مجھ سے بات نہ کرو، ورنہ تمہیں طلاق۔ جواباً بیوی نے بھی یہی قسم کھا لی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے اس شخص سے فرمایا، جاؤ اپنی بیوی سے گفتگو کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ جب سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے فتویٰ کا علم ہوا تو حیرت سے کہنے لگے کہ کیا آپ حرام کو حلال کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے فتوے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، شوہر نے قسم کھائی تھی کہ وہ بیوی کے بولنے سے پہلے گفتگو نہیں کرے گا۔ یہ سن کر بیوی نے بھی یہی قسم کھائی، اور جب قسم کھائی تو اس نے شوہر سے بات کر لی۔ اب جب شوہر اس سے بات کرے گا تو یہ کلام بیوی کے گفتگو کے بعد ہوگا، اس طرح کسی کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یہاں وضاحت سن کر سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ پاک نے آپ کے لیے علم کے وہ راستے کشادہ فرمائے ہیں جو ہماری پہنچ سے دور ہیں۔ ایک شخص کے پاس رات میں چور آ گئے اور اس کے کپڑے لے گئے، اور اس سے یہ قسم بھی لی کہ اگر تم نے ہمارے بارے میں کسی کو بتایا تو تمہاری بیوی کو 3 طلاق۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص نے دیکھا کہ اس کے کپڑے بازار میں بک رہے ہیں، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا، تمہارے محلے کے چوروں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، پھر ایک ایک کر کے وہ نکلتے جائیں، اور ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے کہ کیا یہ تمہارا چور ہے؟ اگر وہ چور نہ ہو تو تم کہہ دینا کہ نہیں، اور اگر ہو تو خاموش ہو جانا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور یوں چوروں کی پہچان ہو گئی، اور چوروں نے اس شخص کا سارا مال لوٹا دیا، اور اس کی قسم بھی سچی ہو گئی کیونکہ اس نے ان کے متعلق کسی کو بتایا نہیں۔ آپ کی مرتب کردہ فقہ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ علامہ ابن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، آپ کا مذہب ان علاقوں تک بھی پھیلا جن میں اور کسی امام کا مذہب نہیں، جیسا کہ ہند، باب الاسلام، سندھ، روم اور ما وراء النہر وغیرہ۔